یشربوا بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایسے چشموں سے وہ پانی پیئیں گے کہ جس سے باقاعدہ ان چشموں سے نالیاں بہ پڑتی ہیں۔ یہ کیا مطلب کہ آپ دیکھیں سمجھے، اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے کافرین کا، کافرین کے مد مقابل اللہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں دو، پہلا لفظ ابرار، ابرار یعنی کیا، بیرون کا فائل، بیرون کا فائل جمع، ٹھیک ہے، نیکی کرنے والا، نیکیاں کرنے والا۔ کافر کا مد مقابل اللہ نے ابرار جمع کا لفظ استعمال کیا، یعنی نیکیاں کرنے والے، اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی صفت بیان کی عباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، جو اللہ کے بندے ہیں وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، ان کو ایسے مشہور کیے جائیں گے کہ جن کی خوشبو کافور کی طرح ہے، وہ ایسی جو ہے باقاعدہ نہروں میں سے وہ پانی، چشموں میں سے وہ پانی پییں گے جن سے نالیاں بہتی ہیں، اور وہ نالیاں کس چیز سے، حدیث میں اس کی تشریح سے قرآن کی پچھلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، مشک کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، لیکن ایسی شراب کے جو نشہ دیتی، کمزور کرتی، بیمار کرتی نہیں۔ یوفون بالنذر، یہ عباد اللہ کون سے ہیں، یہ عباد اللہ کون سے ہیں، یوفون بالنذر، یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کریں، وہ اپنی نظروں کو پورا کریں، سمجھے۔ نظر عربی زبان کا لفظ ہے، نظر جس کا فارسی میں ترجمہ نیاز ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، نیاز، ٹھیک ہے نا۔ نظر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں ڈرانے کے، ڈرنے کے، ڈرانے کے، یہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں نظر، اور اسی سے لفظ نذیر بنا ہے، نذیر ڈرانے والا۔ آج سمجھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نا، تو ہم پڑھ کے آئے دیگر سورتوں کے اندر نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، بے شک اس کے سوائے نہیں، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ہر قوم کو جو ایمان لے کر۔ اصطلاح شریعت کے اندر نظر، اصطلاح شریعت میں ہمارے دین کی اصطلاح میں نظر کے معنی ہوتے ہیں وہ کام اپنے اوپر واجب کرنا جو واجب نہ، جو اس پر واجب نہ، بات سمجھ رہے میری، وہ کام اپنے اوپر واجب کرنا جو کہ واجب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس نظر کا ترجمہ فارسی کے اندر ہوتا ہے نیاز۔ اب نیاز کا ترجمہ کیا ہوگا، شریف کلام، نیاز کا ترجمہ کیا ہوگا، یہی ہوگا ترجمہ، شریف کلام تو یہی ترجمہ ہوگا نا نیاز کا بھی، کوئی اور ترجمہ نکلے گا، کوئی اور ترجمہ نہیں نکل سکتا، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور ہندی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے منت کا، ہندی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے منت، ٹھیک ہے۔ اور منت کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو وہ اور بنے گا، یہ بنے گا نا شریف کلام میں کہ بھائی وہ کام اپنے اوپر واجب کرنا تو واجب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہا ہوں ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ چکے ہیں، مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی وہاں میں نے اس کو پورا تفصیل بیان کیا تھا، لیکن سمجھ نظر آپ کو تو پتا تھا دین اسلام آیا، دین اسلام آیا تو وہ غور طرف بات ہے، بات کو سمجھنا جو بتا رہا ہوں، دین اسلام آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک ملت کی پیروی کرتے ہوئے آ رہے تھے، وہ ملت ان کے گمان میں، وہ جس ملت کی پیروی کر رہے تھے ان کے گمان میں کوئی تو ملت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ٹھیک ہے، کوئی ملت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، بعض صحابہ یہودی جگہ ہے، بعض صحابہ پہلے عیسائی تھے، تو کوئی ملت یعنی تو میں سمجھتا تھا میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہوں، کوئی سمجھتا تھا میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہوں، لیکن سمجھ لینا بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ پر شریعت اتری، اس آپ کے اوپر اتری ہوئی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخری نبی کے عزت سے، آپ کے پاس کوئی نبی آنا نہیں ہے، آپ کے اوپر جو تعلیمات اتری ان تعلیمات نے پچھلی باتوں میں سے بعض کی تصدیق کی، مسلسل جمع پہلے یہ گئی، بعض کی تصدیق کی اور بعض کو منسوخ کر دیا، ایسا ہوا میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی تھی ہماری شریعت میں جن کو بطور جواز چھوڑا گیا، بطور جواز، اس ان کا جواز باقی رہ گیا، ان کے اصل یعنی شکلیں باقی رہی، ان کی اصل شکلیں باقی رہی، اس کی مثال اس طریقے سے طواف پہلے بھی ہوتا تھا نا، اس کو بھی چھوڑ دو، آسان کر دو آپ ختنہ، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا نا ختنہ کرنا، بات میری سمجھ رہے نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ 7 بجے نہیں تھی، توجہ نہیں کرے، توجہ کریں بات بتا رہا ہوں اس کو توجہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ 7 بجے ہوئی تھی،
70 سال کی عمر میں کی تھی انہوں نے، 70 سال کی عمر میں، بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور اس کے بعد ان کی شریعت کے اندر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ توریت میں، انجیل میں، نہ کسی اور مذہبی کتاب کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، تو ان کی شریعت میں لوگوں پر 7ویں دن جو ہے وہ ختنہ کر لینا اپنے کرام دینے کا اپنے بچوں کے 7ویں دن کا ختنہ کر دو، یعنی عقیقے کے دن، آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اب اس صورت کے اندر ہماری شریعت کے اندر ختنے کے عمل کو 7ویں دن کے اوپر لازم کر دینے کی کوشش کرو 7ویں دن تک ہو جائے۔ اب کوئی پیچھے پلٹ کے جیسے دیکھے گا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کس طرح ہوا، شاید نہیں سمجھ رہے بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اب بظاہر عجیب لگتی ہے نا بات، لیکن پہلے ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اچھا اب دیکھو یہیں سے دوسرا سوال سمجھائے، ہم ختنے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دماغ ابھی تک اس شکل میں چلنے کا ابھی نیاز کی جگہ کھلے گی، نیاز کی جگہوں کا مسئلہ جب آئے گا جب ہم غور کریں گے، کیونکہ وہ ہے اصل مسئلہ۔ تو بھائی توجہ کر لو، یہ نہیں سمجھا تو وہ نیاز کی جگہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ وہ کیا ہے چکر، کس طرح غور کر لیں، صحیح بتا رہا ہوں آپ۔ اب بچہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اب کوئی ہم جو یعنی کہ ختنہ کرتے ہیں، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ ہم ختنہ کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں ختنہ؟ میری اگر ساتھ میں کیا ہمیں نہیں پتا ابراہیم علیہ السلام نے کرا ہو نہ کرا ہو، ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ رہے بات کو، ہمیں نہیں کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، بھیڑی مہنگا آ گیا، ہمیں نہیں پتا، وہ ہے بات ہے، ان کی حقیقت ہے، لیکن ہم اصل میں قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کرو، جو قربانی کی استفاد رکھتا ہو پھر بھی نہ کرے، ہماری اس کی طرف نہ حدیث ہے، اللہ کی طرف آنے دکھائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ سے کوئی بات غور کر کہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی، کوئی اگر ایسا بتائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کا، کوئی عمل دین کا ایسا بتائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، ایسے میں پر تو سوچنے بہت ہوتے ہیں، ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل میں پیچھے رہ گئے، ہے نا، وہ فتویٰ سے کہتے ہیں نہیں گھومتا، کون سا عمل ہے تو اللہ کو تو بڑا پسند ہے، نبی نے نہیں کیا۔ یقین کریں دنیا کا خبیث ترین آدمی ہے جس نے یہ ایسنس گھڑا ہے، اور اس سے بڑا خبیث وہ ہے جو دین کے بارے میں نبی کے بارے میں جانتا نہیں ہے، بدبخت اس کو آگے فارورڈ کرنا۔ یاد رکھیں جو عمل نبی نے نہیں کہنا کبھی بھی اللہ کی رضامندی کا باعث نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا بات، ہر اللہ کی رضامندی کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یاد رکھیں میری بات۔ تو اب اس صورت کے اندر باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی، چلے سمجھ لیں پہلے تو بات کہ اس کا ہمارے دین کے اندر اتنا بھی حصہ نہیں ہے کہ اس کو سنت کہا جانا تھا، اتنا بھی اس نظر ماننے کا ہمارے دین میں حصہ نہیں ہے کہ اس کو سنت بھی کہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چل اب چونکہ یہ سمجھے کہ نظر ماننا یہ ہے، نظر ماننا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو کام عبادت کے نام سے آئے دنیا میں، ابھی اعمال کے بارے میں بتایا کہ اعمال بھی جس میں اتارے، اعمال بھی اللہ نے اتارے، وہ عمل نہیں ہوتا تو ہم نے کر لیا، وہ غلط ہوتی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعمال بھی جب اللہ نے اتارے تو نظر مانتے وقت آدمی نظر مانے گا تو اللہ کے ہی نازل کرتا اعمال میں سے کسی ایسا عمل کو اپنے اوپر واجب کرے گا جو اصل میں اس کا واجب تھا